ایک دن میں نے اپنے ابو کو بتا دیا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے ابو نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھر ہم دونوں کی فیملیز کی ملاقات کے بعد ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد مجھے رات کو ایک خواب آیا کہ میرے گھر والے مجھے ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور کچھ ہی دیر میں میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے۔ اس کے لمبے گھنے بال ہوتے ہیں اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ میرے گھر والے تھوڑی دیر تک مجھے واپس لینے آ رہے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ خوبصورت لڑکی غصے میں آ جاتی ہے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بدصورت چڑیل بن جاتی ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگتی ہوں، لیکن میں جس طرف بھی جاتی ہوں وہ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ بھاگتے ہوئے میرا پاؤں پھسلتا ہے اور میں گر جاتی ہوں۔ میرے گرتے ہی وہ میرے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے ناخنوں سے میرے جسم کو نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں چیخیں مار مار کر رونے لگتی ہوں۔ پھر جیسے ہی وہ رسی سے میرا گلا دبانے لگتی ہے تو میں نیند سے جاگ جاتی ہوں۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہوں۔ پھر میں اٹھ کر لائٹ آن کی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے جسم پر ناخنوں کے بہت سارے نشان ہوتے ہیں۔ میں ڈر کر زور زور سے چیخیں مارنے لگتی ہوں۔ امی ابو میرے کمرے میں آتے ہیں تو میں انہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ صبح ہونے پر مجھے ایک بابا جی کے پاس لے گئے۔ بابا جی نے بتایا کہ تم پر کالے جادو کا وار ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں گئی تو کمرے کی دیواریں خون سے بھری ہوئی تھی، اور پھر مجھ پر جادو کے ور دن بدن بڑھنے لگے۔ میں کھانا پینا چھوڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ میرے ہونے والے سسرال میں پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر لا کر اپنا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں تو اپنے گھر والے بھی ڈر کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کال کر کے منتیں کی تھیں کہ وہ مجھے ایسے حال میں نہ چھوڑے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کے بعد میں بہت عجیب ہو گئی۔ مجھے بس اس لڑکے سے بدلہ لینا تھا جو مجھے چھوڑ گیا تھا، اس لیے میں کالا جادو سیکھنے کے لیے کالے علم کی کتابیں پڑھنے لگی۔ میں نے 2 سالوں میں طرح طرح کے کالے جادو سیکھے۔ پھر میں نے اس لڑکے پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ میرا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن میں رکی نہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالا جادو کروانے آتے ہیں، اور میں چاہ کر بھی اس دنیا سے باہر نہیں آ سکتی۔